السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ یعنی آج اگر ہم ہماری دنیا کو دیکھیں تو ہماری دنیا میں ہم اتنا کھو گئے ہیں، اتنا مدہوش ہو گئے کہ ہمیں صرف سیریل، ڈراماز، دنیاوی باتیں، دنیاوی گوسپس، دنیاوی کام، بزنس، پیسہ، یہ وہ، صرف اسی کے بارے میں ہم کانوں تک سنتے ہیں، یہی باتیں ہماری کانوں تک آتی ہیں اور اسی بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حدیث کو ہم تک پہنچایا، ہمارے کانوں تک اس کو نصیب کیا کہ وہ ہمارے کانوں میں جائے، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا کبھی بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آج مجھ پر کوئی احسان کرے گا تو میں اس کو آدھی رات بھی اس کے لیے اٹھنے کے لیے کم نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے میری مدد کی میرے برے ٹائم پہ، تو میں بھی اس کے کام آؤں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہمیں، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنا احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم ایک بھی بدلہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں، ہے نا، کتنی میٹھی میٹھی سواد بھری، لیکن ہم ایک بھی چیز کا الحمدللہ کہہ کے اس کو پوری طریقے سے اس کا احسان چکاتے نہیں، کیونکہ وہ تصور ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کہ ہمیں جو دکھتا ہے نا ہم اسی پر فالو کرتے ہیں، اسی کو ہم دل سے لگا کے رکھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی چیز سے پیسے کما رہے ہیں، اگر ہم دکان چلا کر پیسے کما رہے ہیں، پیسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نا، تو ہم کیا کریں گے، دکان کو اپنا سب کچھ بنا لیں گے کہ بھائی یہ دکان سے مجھے پیسے ملتے ہیں، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو ہم اس دکان کو نا اپنے سر پہ چڑھا لیں گے، اس کی پوجا، اس کی سب ہر چیز کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں کتنی مرتبہ ہمیں گناہوں کو ہمارے معاف کرتا ہے، ہمیں کتنی ساری ٹرائل سے، ہمیں کتنی ساری مصیبتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ ہم ایک بھی بار اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے مجھے اس چیز سے بچایا، اور ایسی بہت ساری چیزیں جس کو میں نہیں جانتی تھی اس سے بھی تو نے مجھے بچایا۔ کہ ہم ایک بھی اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کہہ کر پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان؟ نہیں، کیونکہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے بچا رہے، ہم اس کو الحمدللہ کہہ کے پورا کر رہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے نا کہ الحمدللہ کا جواب جا رہا ہے، کوئی چیز سے ہم بچ رہے ہیں۔ نہیں، آج ہر انسان اپنی کامیابی دنیاوی چیز میں تلاش کرتا ہے۔ مثلاً کہ میں جاب پہ جاؤں گی، پیسے کماؤں گی، مطلب میں کامیاب۔ اگر میں یہ کورس کر لوں تو زندگی بھر بیٹھ کر کھانے والی ہوں، اس کا مطلب میں کامیاب۔ ایک بار میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لوں تو میں کامیاب۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم نے آج ہماری کامیابی دنیاوی اسباب میں تلاش کر لی ہے اور اسی کو سب کچھ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر جب وہ کامیابی ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے، سپوز میں نے اتنا محنت کر کے بھی مجھے وہ پوزیشن نہیں ملی، تو ہم کتنا اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو ہم بالکل اداس نہیں ہوتے۔ نہیں، نماز چھوٹ گئی نا، کوئی بات نہیں، جتنے ٹائم کی مل رہی پڑھ تو رہی ہوں۔ یعنی ہم احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، بہت بڑا احسان ہے نا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا جو بھی ٹائم کی ملتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں رکھی ہے۔ ہماری اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر رکھی ہے۔ اگر آج ہم ان کے طریقوں پر نہیں چل رہے، مطلب ہم کامیاب نہیں، چاہے ہمارے پاس پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ آ جائے، ہم کامیاب نہیں۔ آج ہم سو کالڈ وہ سیلیبریٹی، وہ ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر کو دیکھ کر ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں، وہ لوگ کتنے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، اگر ہمیں ان کی اصلیت پتہ چل جائے نا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم سوچیں گے کہ نہیں بھائی، میں جیسی ہوں، میں الحمدللہ میں خوش ہوں۔ لیکن نہیں، آج ہم کو لگتا ہے وہ اتنے پیسے والے ہیں تو مطلب خوش ہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مطلب ہم کامیاب ہیں۔ وہ ان کے پاس پوری دنیا کی دولت آنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں رہیں گے اگر ان کے پاس اللہ کا صحیح تعارف نہ ہو، اللہ کی عبادت کا وہ مزہ نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی دنیا کا ایک پیسہ بھی نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہوں، قیامت کا، جنت کا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا یہ تعارف ہمارے سامنے نظر آئے، ہمارے اندر دل کو چھو جائے، تو ہم
دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ لوگ کتنے ناسمجھ، یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں کہ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے. کہ انہیں نہیں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں ہم لوگ کہ ہم نہیں دیکھتے کتنے سارے لوگ آئے، زندگی میں آئے، مر گئے، چلے گئے. ہمیں بھی جانا ہے. دیکھیے آج اگر ہم 1-2 دن کے سفر کے لیے کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو ہم کتنا سارا سامان ہمارے بیگ میں پیک کر کے لے کے جاتے ہیں. یہ بھی لے کے جاؤ، وہ بھی لے کے جاؤ. ضرورت کی چیز نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو لے کر جاتے ہیں کہ کہیں یہ کام نہ آ جائے. تو دیکھیے پھر آخرت، قیامت کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیں قبر میں صرف 1-2 سال نہیں رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے. پھر اس کے بعد بھی ایک سوال جواب کا سلسلہ، پھر اس کے اور بعد، مطلب یہ زندگی ہمیشہ چلتی رہے گی. اینڈ میں ہمارا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے. کیونکہ دیکھیں اگر اس پرفتن دور میں اگر کوئی نبی کی سنت پر چلتا ہے تو پتہ ہے فرشتے اس کو کیسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مطلب ہم نہ ان کو روشنی سے بھرے ہوئے، ایسی روشنی کہ کہیں سورج کی بھی کم پڑے گی، ایسی روشنی میں ہم ان کو نظر آتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، مطلب انسانوں کی، جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، آبادی ہے، اور وہاں ایک بھی دکان نہ ہو، سامان گروسری اسٹور نہ ہو. اور وہاں پر اگر ہم ایک دکان کھول دیں تو ہم کتنے کروڑ پتی، ارب پتی بن جائیں گے. کیونکہ پورے ایریا میں دکان نہیں، صرف ہماری دکان ہے، تو ہر کوئی ہماری دکان پہ ہی آئے گا نا، تو ہم کتنے امیر بن جائیں گے نا. تو یہ دیکھیے اس پرفتن دور میں نا کوئی بھی ہمارے نبی کی سنتوں پر چل نہیں رہا ہے. مطلب بہت کم لوگ ہیں. تو اگر سوچو ہم اگر اس دنیا، اس ماحول میں، اس معاشرے میں جس وقت کوئی بھی ہمارے نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو ادا نہیں کر رہا، اگر ہم کریں گے تو ہم کتنے خوش نصیب ہو جائیں گے نا، ہم کتنے امیر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا نا ثواب دگنا ایک دم بڑھاتے رہے گا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، میرا یہ بندہ کر رہا ہے تو میں اسے بہت اچھے مارکس دوں گا. لیکن وہیں اگر ہم نے ہمارے نبی کی سنتوں کو نہیں فالو کیا، نہیں چلے آگے، ان کے حکموں پر نہیں چلے، تو ہم ناکام ہیں. فرشتے بھی لعنت دیتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے یہ، اس کو پتہ ہے مرنا ہے، قبر میں لیٹنا ہے، پھر سوال جواب ہونے ہیں، جہنم دکھائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی، سب ہونا ہے، پھر بھی بندہ مطلب عمل نہیں کر رہا ہے. کتنا فرشتے بھی ہنستے ہوں گے ہم پر. آج نا ہم سب کو کامیاب ہونا ہے، سب کو کامیاب ہونا ہے. تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہمارے نبی کی سنتوں کو چل کر، ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہونے والے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں یہ کرو گے تو تم کامیاب ہونے والے، یہ کرو گے تو نہیں ہونے والے. اگر ایک ٹیچر اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بولتا ہے، اگر دیکھو ٹیسٹ پیپر میں چیک کرنے والی ہوں، ہاں اگر تم اچھے سے پڑھائی نہیں کرو گے تو میں تمہیں فیل کر دوں گی، اور میں نے تمہیں بتا بھی دیا ایگزام میں یہی آنے والا ہے. اگر تب بھی وہ بچہ پاس نہیں ہوتا ہے، تب بھی وہ بچہ کچھ لکھتا نہیں ہے پیپر میں، تو پھر ٹیچر کیا کرے گی؟ فیل ہی کرے گی نا. پھر ٹیچر تو بولے گی اینڈ ٹائم پہ کہ دیکھو میں نے تو تم کو بتا دی تھی نا کہ تم فیل ہوں گے اگر تم نے پڑھائی نہیں کی تو. پھر نقصان کس کا ہوا؟ یہ ٹیچر کا یا اس اسٹوڈنٹ کا؟ کیونکہ ٹیچر نے بتا دیا کہ یہ ایگزام میں آنے والا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ یہ ایگزام میں آنے والا ہے، تمہارا ایگزام ہی چل رہا ہے. یہ نماز کمپلسری، ایک آپشنل سبجیکٹ نہیں، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کو تمہیں کرنا ہی ہے کسی بھی حالت میں. تو اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارا؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ایسے نقصان میں جا رہے ہیں نا ہم، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جہنم میں اگر ایک بار چلے گئے نا، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیشہ کی جہنم میں ہمیشہ کے یہ تالا لگا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ بس یہی رہو. کیا ہمیں رہنا ہے وہاں؟ کیا ہم تھوڑا سا دنیا میں ذرا سا جھٹکا لگ جاتا ہے ہم کتنے بے چین، کتنے تڑپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب جہنم میں جائیں گے تو ہم کتنا تکلیف میں رہیں گے، کتنا تڑپیں گے. اگر ہم نماز پڑھتے، ہم اس دنیا میں رہ کے نماز پڑھ رہے، اچھے کام کر رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نا شان میں مکھی کی، مچھر کے برابر بھی کوئی بڑا اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اور ہم وہیں اگر گناہ بھی کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے اس میں نافرمانی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، کوئی اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. تو یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اگر ہم ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر ہم
کتنے بڑے خسارے میں، مطلب ہم اپنا اچھا سوچ ہی نہیں رہے. ہمارا اچھا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ ہماری اچھی چیز رہیں گی ہمارے لیے. یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے. بس اس دنیا میں ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہم جتنا بھی پیسہ کما لیں، جتنی بھی ڈگری حاصل کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا، سب یہی رہ جانے والا ہے. ایک بھی چیز ہمیں معلوم ہونے کے باوجود کہ ہم ایک بھی چیز یہاں سے اپنے قبر میں ہمارے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، پھر بھی ہم اس دنیا کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ اس دنیا میں مت پیسے کماؤ، صرف میری عبادت کرو. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کے لیے 5 وقت اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھیل جاؤ دنیا میں، پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، کھاؤ پیو، مزے عیش کرو. تو اگر ابھی بھی ہمیں توفیق نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ ہمارے نبی کے حکموں پر چلے، تو پھر ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنے زیادہ ناشکر ہیں، کتنے زیادہ خسارے میں ہیں، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرو، ہر وقت وضو میں رہو، ہر وقت ہماری نبی کی سنتوں کو جان جان کر ادا کرو کہ یہ میری نبی کی سنت ہے. تو سوچو نا ہمارے نبی کتنا خوش ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.